عامر مختار بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آپ عامر مختار ہیں یا امیر مختار ہیں؟ بس یہ امیر چلتا ہے یہاں پہ، امیر بھی بول دیتے ہیں، نہیں، وہ گھر امیر والوں نے مختار عام میں سارے سچی کو کہتے ہیں نا، امیر مختار۔ جی وہ مجھے یہ میں نے- بھی میں یہاں پہ ویسے امیر ہی بولتا ہوں، لیکن سپیلنگ یہی چل رہے ہیں پاکستان سے جی AMIR جی تو جی جی۔ جی مختار اور بھائی کیسے ہیں کرے۔ علی بھائی؟ جی اچھا، الحمدللہ، میری سوال کل کرے۔ بھی تھوڑی بات ہوئی تھی، میں ایکچولی یہاں پہ رہتا ہوں کینیڈا میں، تو الحمدللہ میں آپ کو کافی دیر سے سن رہا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کو پراپر وے سے چلے۔ مجھے میرا کویشچن ایسا تو نہیں ہے، مجھے اصل میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہم یہاں پہ ایک ایشو فیس کر رہے ہیں میرے خیال سے، ایون میری اپنی مسجد کے امام سے بھی ڈسکس ہوا تھا، کیونکہ ابھی یہاں پہ الحمدللہ کافی مسجدیں بن رہی ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشلی فرائیڈے پریئر، عید پریئر، اس میں تو 5 نمازیں بھی ہوتی ہیں نا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی جو فیوچر میں ہمارے پرابلم آنے والے ہیں نا، وہ اگلے کوئی 30-40 سالوں میں جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے نا، ان کو اٹیچمنٹ کے پرابلمس ہیں، مطلب اب ان کو ہم نے کیسے اٹیچ کرنا ہے اپنے اینڈ پہ۔ جیسے ابھی الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے لیے کہ جی ان کو دین اسلام کی چیزیں سکھائی جائیں، ان کو اپنے پیغمبروں کی سٹوریز کا بتایا جائے۔ تو میں ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی تھی، کیونکہ ہمارے بچوں کو اسپیشلی یہاں پہ جو بچے ہیں نا، ان کو بکس ریڈنگ کا زیادہ شوق ہوتا ہے تھوڑا نا، اسکول سے ہی وہ سکھاتے ہیں تو ان کو ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو جو چیز ویسے بتائی جائے نا تو وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اگر کوئی بک سے ریڈنگ کرتے ہیں نا تو ان کو زیادہ مطلب وہ اپنے لیے فائدہ مند ہے ان کے لیے۔ تو میں یہاں پہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہم نے سنی والا جو ہم کنسیپٹ لے کے چلتے ہیں وہ ہمارے پاس تھا۔ اب اس میں کنفلکٹ میرا آتا ہے، سم ٹائم میں سوچتا ہوں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو وہی چیزیں ٹرانسفر کریں گے جو کہ اگر صحیح نہیں ہیں، اتھینٹک نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو بھی تو غلط چیزیں ٹرانسفر کر دیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنی کریکشن کر رہے ہیں تو ہم بچوں کو تو کریکٹ چیزیں دیں۔ اس سے ریلیٹڈ میری ریکویسٹ یہی تھی کہ اگر آپ پلیز ہمیں کوئی ایسی ایٹ لیسٹ مجھے ایک سٹوریز بچوں کے لیے بک بنانے کا سوچ رہا ہوں میں، جس میں سب نبیوں کے جو ہمارے جن کا قرآن میں اور حدیثوں میں ذکر آیا ہے، آپ اگر ہمارے لیے پلیز وہ ایک یہ بچے ہمیں، کس عمر کے بچے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کس میرے عمر بچے جیسے ابھی ہیں، میرا 5 سال کا بیٹا ہے، 7 سال کی بیٹی ہے، 9 سال کی بیٹی ہے، تو میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے دیں۔ قرآن میں پروفٹس کی سٹوریاں موجود ہیں، جتنی سٹوریاں آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ پڑھنے کے لیے دیں۔ میں ویسے تو الحمدللہ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم انگلش میں بھی میں نے قرآن رکھا ہوا ہے ان کے بس لیے، جو ہم قرآن کے بعد کون سی اور چیز چاہیے؟ دیکھیں باقی جو سٹوریز ملتی ہیں وہ تو 99% کہانی ہے، تو کہانیاں میں آپ کو کیسے بتا دوں؟ لیکن اگلا سے اگر آپ کو کوئی کتابیں چاہیے نا، چھوٹے بچوں کے سٹائل میں لکھی ہوئی وہی باتیں جو قرآن میں آئی ہیں، سٹوریز آف پروفٹ، جی تو دارالسلام پبلیکیشن جو ہے نا، اس نے انگلش میں چھوٹے چھوٹے کتابچے ہر پروفٹ کے علیحدہ علیحدہ پرنٹ کیے ہیں، اس میں باقاعدہ اینیمیٹڈ کارٹون بنا کے نا انہوں نے پورا اسے پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا دارالسلام پبلیکیشن آپ گوگل میں جا کے لکھیں، اوکے ان کی ویب سائٹ کھل جائے گی، اس کے اوپر یہ ساری کتابیں موجود ہیں، اور آپ ڈالرز میں قیمت بھی لکھی ہوئی ہوگی۔ آپ کس ملک سے ہیں؟ میں کینیڈا میں ہوں۔ کینیڈا میں بھی ان کی برانچ موجود ہے، ان کا جی باقاعدہ ہے وہاں پہ موجود ہے دارالسلام پبلیکیشن کا۔ آپ خود وزٹ کرنا چاہتے ہیں خود کر لیں، ادروائز انہیں فون پہ آرڈر لکھوا دیں، وہ پارسل آپ کے گھر کر دیں گے پیمنٹ کے بعد۔ اور وہ جی مجھے انشاءاللہ اس میں یہ لیے پتا کرتا ہے ہوں کہ میں وہ کتابیں اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، پھر۔ اور بہت ساری کتابیں ہیں، آلموسٹ کوئی 15-20 کتابیں ہیں مختلف پروفٹس کے بارے میں، اور بچوں والی سٹائل کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اگر بہت بہت چھوٹے اچھا ہے بچے ہیں اگر ان کے آپ نے لیے مجھے ہیلپ کر دی زبردست ہے، اس وہ کی آپ تو منگوا لیں، جی وہ شکریہ، آلریڈی بہت کام ہیلپ ہو ہوگی گیا آپ۔ ہوا ہے اور بڑا اچھا اتھینٹک بہت کام اچھا ہوا۔ ہے، نہیں وہ ہاں پھر جی اچھا مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں تھا، اس لیے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، ہاں جی، بہت کیونکہ پہلے کا مجھے انہوں نے کر دیا، آپ کا اب دل میں خوش ہو اپنے جائے گا۔ بچوں کو جو جی میں آپ اپنے سوچ بچوں رہے ہیں کو نا اس سے بہتر کام انہوں نے کر دیا ہوا ہے، جو آپ اچھا سوچ رہے اچھا ہیں اچھا اچھا اس سے چلو بہتر ماشاء کام اللہ کیا اچھی ہوا بات ہے۔ جی ہاں۔ جی کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ ہے۔ ہاں ایک بس مجھے ایک اور چیز تھا کہ میرے ایک مائنڈ میں کنفلکٹ آتا ہے کہ جیسے وہ اکثر جن چیزوں پہ اجماع کا مسئلہ آتا ہے نا، جیسے تراویحوں کا مسئلہ آتا ہے، تو میرا مائنڈ نہیں ان چیزوں کو کبھی مانتا کہ یار جب ایک چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں بولی،
ہمیں اس کا کہیں پہ بھی ہمیں ملتا نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ملتا، تو ہم وہ کیوں کریں؟ بے شک ہم کہتے ہیں کہ جی اجماع کر لیتے ہیں، جی جو علماء کا اجماع ہوا. اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شروع ہوئی تھی تو وہ خود تو ان تراویوں میں نہیں ہوتے تھے، وہ خود قیام الليل گھر پہ ہی کرتے تھے. نہیں اجماع کوئی ہم بھی نہیں کہتا، اجماع نہیں ہے وہ، آپ سمجھ لیں پہلے کیا ہے. جی اجماع کس نے کہہ دیا ہو گیا؟ نہ کسی عالم نے کہا اجماع ہوا ہے، نہ کوئی مکتبہ فکر یہ دعویٰ کرتا ہے. وہ اجماع اس بات پہ ہے کہ تراوی مسجد میں جماعت سے پڑھنا جائز ہے. اس کے جواز کے اوپر اجماع ہوا ہے، اس پہ نہیں اجماع ہوا کہ مسجد میں پڑھنی ہے. کیونکہ بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ حضرت عمر نے جب تراوی کی جماعت کرائی تو انہوں نے خود نہیں پڑھی مسجد میں، بلکہ گھر چلے گئے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس سے بہتر نماز وہ ہے جو مرد آخری پیر گھر میں اٹھ کے نفلی نماز ادا کرتا ہے. حضرت عمر نے خود بھی نہیں پڑھی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا اجماع اس پہ نہیں کہتے کہ اٹ از obligatory، اجماع ہے کہ یہ جائز ہے. سمجھ آئی؟ جی اوکے. ہم بے فکر رہیں. یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا، کسی مکتبہ فکر نے یہ نہیں کہا کہ obligatory ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے امین جو میرے مائنڈ میں، تو میں کیونکہ کبھی جب میں جاتا ہوں میں نماز کبھی تو اپنے دل کو دھکا دے کے میں پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی میں صرف فرض پڑھ کے اٹھ کے آ جاتا ہوں. میں فرض پڑھ کے اٹھ کے آ جاتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا، میں کہتا نہیں پڑھنا. آپ فرض پڑھیں اور باقی اپنے نفلی نماز گھر پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی نفلی نماز گھر میں پڑھا کرو، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. چلیں چھوڑ دیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 3 دن کے بعد نکلے نہیں ہیں، پھر صحابہ سے ناراض ہو گئے جو لوگ باہر تراوی کی جماعت کے لیے تھے. آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرا دی آج سے کوئی آلموسٹ 10 سال پہلے اس کے اوپر تراوی پہ کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. خود حضور نے بھی کہا گھر میں پڑھو. یہ صرف جواز ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ان کو تو آپ محروم نہ کریں کہ ایک بندہ عربی فلوئنٹ نہیں پڑھ سکتا، وہ چاہتا ہے کہ یار کوئی اور پڑھے، میں بس تسلی سے پیچھے سن لوں. اب اپنے گھر میں ہائر بھی نہیں کر سکتا امام، تو چلے مسجد میں ایک فیسلٹی اویلیبل ہے، جسٹ فیسلٹی. ٹھیک ہے. ہاں کوئی اس پہ گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چپ کر کے فرض پڑھے اور گھر آ جائے اور گھر آ کے پڑھے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. جی آپ کے ہو گئے 2 سوال. جزاک اللہ. جی نیکسٹ بھائی کو لیتے ہیں.